کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج کے عنوانات ہیں: لوگوں کو اسلام کا بلاوا، اسلام کا عام واس، پہاڑی کا واس۔ دوسری وحی آنے کے بعد ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے نہ کوئی اولاد ہے، نہ بیوی، نہ ماں، نہ باپ، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ پھل پھول، درخت اور اناج وہی اگاتا ہے۔ خوشی، غم، زندگی اور موت وہی دیتا ہے۔ عشق، فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت اور اس کے حکموں کو بجا لانے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کو ماننا فرض ہے۔ دنیا میں جتنے رسول اور نبی آئے وہ سب سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، ان سب کو ماننا فرض ہے۔ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اس لیے مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو جو کتابیں دیں وہ سب سچی ہیں۔ ہر شخص مرنے کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ ہوگا اور خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ وہ ہر ایک کو اس کے اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دے گا۔ عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اسی طرح لڑکوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایسے لوگوں کو اسلام کی باتیں سمجھانے لگے جو طبیعت کے نیک اور سمجھدار تھے۔ ایسے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ ان میں قریش کے بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ بھی تھے اور غریب لوگ بھی۔ کوئی 2.5 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش کے کچھ برے لوگوں کے کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بھنک پڑ گئی ہے اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے قریب ایک محفوظ مکان میں چلے گئے جس کے مالک ایک نیک دل مسلمان ارقم رضی اللہ تعالیٰ بن ابی ارقم تھے۔ مسلمان وہیں جمع ہو کر نماز پڑھتے اور جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے وہ بھی وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور مسلمان ہو جاتے۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ اس عرصے میں صرف 133 نیک لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں 100 سے کچھ اوپر مرد تھے اور باقی اسلام کا عام واس۔ نبوت کا 4تھا سال شروع ہوا تو اللہ نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لوگوں کو علانیہ پہنچائیں اور کافروں کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ آپ یہ حکم ملتے ہی پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کعبہ میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن دونوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی، کیونکہ وہ بڑا سخت کافر تھا اور اپنے بتوں کی برائی نہیں سن سکتا تھا۔ دوسرے رشتہ دار بھی اس کی باتوں میں آ گئے اور کھانا کھا کر کوئی جواب دیے بغیر چلے گئے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا ابو طالب نے کہا کہ میں دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری حمایت کروں گا، تم جو کام کرنا چاہتے ہو کرو۔ جناب ابو طالب کے نوعمر بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ کے ایک قریبی پہاڑ صفا پر تشریف لے گئے اور اس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر قریش کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے کہا ہاں بے شک، کیونکہ ہم نے تم کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بھی سنو کہ بتوں کو پوجنا بڑا گناہ ہے، اسے چھوڑ دو اور ایک خدا پر ایمان لاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پر سخت عذاب آئے گا۔ اس پر ابو لہب بول اٹھا، تیرا ناس جائے، کیا تو نے اسی لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔
دوسرے لوگ بھی خفا ہو کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی خفگی کی کچھ پرواہ نہ کی، کھلم کھلا بت پرستی کی برائی بیان کرتے رہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔